أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 92 سے 94 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے ان یقتل، کہ وہ قتل کرے مؤمناً کسی دوسرے مومن کو، الا خطأ، مگر ہاں اگر غلطی سے ہو جائے، یعنی کسی مومن کی شان یہ نہیں ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قصداً عمداً قتل کرے، ہاں اگر غلطی سے ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو کوئی قتل کرے گا مؤمناً کسی مومن کو خطأً غلطی سے، خطا سے، فتحریر، تو لازم ہے اس پر تحریر و آزاد کرنا، رقبت گردن کا، مؤمنۃ مؤمن گردن کا، مراد غلام یا لونڈی ہے، ودیت مسلمۃ، اور دیت یعنی تاوان دینا ہے، خون بہا، مسلمۃ جو حوالے کیا جائے گا، جو دیا جائے گا، الی اہلہ اس مقتول کے خاندان کو، اس مقتول کے وارثوں کو، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، فَإِنْ كَانَ پس اگر ہو وہ مقتول من قوم ایک ایسی قوم سے، عدو لکم کہ وہ تمہارے دشمن ہے، یعنی وہ دشمن قوم میں رہتا ہے، کافروں میں رہتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور حال یہ کہ خود یہ مقتول مومن ہے، فتحریر، تو اس صورت میں صرف آزاد کرنا ہے، رقبت مومنہ ایک مومن گردن کو، یعنی اس میں دیت نہیں ہے، صرف کفارہ ہے، ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر مقتول ایسی قوم سے ہے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، معاہدہ ہے یا صلح ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو اس صورت میں دیت ہے مسلمۃ جو سپرد کیا جائے گا، الی اہلہ مقتول کے خاندان کو، مقتول کے وارثوں کو، وتحریر، اور آزاد کرنا ہے، رقبت مومنہ ایک مومن گردن کو، یعنی غلام یا لونڈی کو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو کوئی غلام یا لونڈی نہ پائے، فَصِيَامُ، تو لازم ہے اس پر روزے رکھنا، شہرین 2 مہینوں کا، متتابعین لگاتار مسلسل، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف توبے کے طور پر ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیماً بڑا جاننے والا، حکیماً بڑا حکمت والا۔ وَمَن یقتل، اور جو کوئی قتل کرے گا مومناً کسی مومن کو، جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا، یا کوئی کافر کسی مسلمان کو قتل کرے گا متعمدن قصدن، فجزاؤہ، تو اس کی سزا جہنم، و جہنم ہے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ غضب کرے گا، ولعنہ، اور اس پر لعنت بھی کرے گا، وَأَعَدَّ لَهُ، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے اس کے لیے، عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جب تم کبھی جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو اگر راستے میں کسی سے سامنا پڑے، ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن القا الیکم السلام، اس شخص کو جو تم پر سلام ڈالے یا جو تمہاری طرف صلح کی پیشکش کرے، اس کو نہ کہو لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے، تبتغون، کہ تم چاہنے لگو، عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان، فعند اللہ، پس اللہ کے پاس ہے، مغانم کثیرہ، بہت سی غنیمتیں، مغانم مغنم کی جمع ہے غنیمتیں، کثیرہ بہت سی،
کذالک کنتم، اسی طرح تم بھی تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، پس اللہ نے احسان کیا، علیکم، تم پر، فتبینوا، لہذا تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبیراً، بڑا خبردار ہے۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں قتل خطا کا بیان ہے، دوسری آیت میں قتل عمد کا بیان ہے، اور تیسری آیت میں تحقیق کرنے کا حکم ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی انسان کلمہ پڑھے تو اس کے ظاہر پر اعتبار کرو اور اس کے قتل سے رک جاؤ، اس وجہ سے اس کو قتل نہ کرو کہ یہ جان بچانے کے لیے اس نے سرسری کلمہ پڑھا ہے اور یہ دل سے مسلمان نہیں ہے، بلکہ ظاہراً اس کے ایمان کو قبول کر لیا کرو۔ پہلی آیت یعنی آیت نمبر 92 میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قصداً قتل نہیں کر سکتا، یہ ایک مسلمان کے شان سے بہت بعید ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قصداً قتل کرے۔ ہاں اگر غلطی سے ہو جائے، مثلاً غلطی اس طرح ہے کہ یہ شکار کو مار رہا تھا اور غلطی سے گولی کسی مسلمان کو لگی، یا دور سے اس نے کسی کو کافر سمجھا اور وہ مسلمان تھا اور اس نے غلطی سے اس کو تیر یا گولی مار دی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بیان کیا ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک کفارہ ہے اور ایک دیت ہے۔ کفارے میں 2 چیزیں ہیں کہ یا تو ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے گا، اور اگر غلام یا لونڈی اس کو نہ ملے تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا، اس ترتیب سے کہ بیچ میں کوئی ناغہ نہ ہو، یعنی اس میں رمضان کے روزے بھی نہ آئے اور عیدین کے روزے بھی نہ آئے، یعنی اس طور پر رکھے کہ بڑی عید کے بعد وہ روزے رکھے کہ بیچ میں یہ تسلسل نہ ٹوٹے۔ اگر عورت رکھے اور حیض اور نفاس کی وجہ سے ہو تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لیکن اگر مرد رکھے تو اگر بیچ میں وہ ایک دن بھی ناغہ کرے گا تو اثر نو شروع کرے گا، 2 مہینے مسلسل روزے، یہ کفارہ ہیں۔ اور اس میں دیت بھی ہے۔ اب دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، اور اگر 100 اونٹ نہ ہو تو 1000 دینار ہے، اور اگر 1000 دینار نہ ہو تو 10,000 درہم ہے، یہ اس کی دیت ہے اور خون بہائے اور تاوان ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے، یاد رکھے یہ نقطہ، کہ اگر مقتول کے ورثاء اس کا مطالبہ کرے، اگر وہ معاف کر دے تو وہ معاف ہو جائے گا، اگر پورا معاف کر دے تو پورا معاف ہو جائے گا، یا اگر کوئی اپنے حصے سے معاف کر دے تو اس کا حصہ معاف ہو جائے گا۔ یہ جو دیت ہے یہ مقتول کے ورثاء میں وراثت کے قانون کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، اور یہ جو دیت ہے یہ جو قاتل ہے اس کے عاقلہ یعنی اس کے جو ورثاء ہے ان سب پر تقسیم ہوگا، اور وہ 3 سال میں اس کو ادا کریں گے۔ تو یہاں پر 3 صورتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ جو مقتول ہے یہ اگر کافر قوم میں رہتا ہے اور خود یہ مسلمان ہے، نہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے اور دونوں کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور اس کے وارث بھی مسلمان ہے، تو اس صورت میں کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو مقتول ہے یہ کافر قوم میں رہتا ہے اور خود یہ مسلمان ہے، اور اس کے جو وہ رسا ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو اس صورت میں دیت نہیں ہے، صرف ایک غلام کا آزاد کرنا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ مقتول ایسی قوم میں رہتا ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے یا صلح ہے، تو ایسی صورت میں دیت بھی ہے اور غلام آزاد کرنا بھی ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ذمی یا مصالح یا مستامن کہتے ہیں۔ آج کل کے جدید اصطلاح میں وہ جو ہمارے ملک میں باقاعدہ ویزا لے کر رہ رہا ہو، مستقل طور پر یا عارضی طور پر آیا ہو، تو اس کو اگر کوئی مسلمان قتل کرے گا تو اس صورت میں دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ تو یہ اس کے متعلق احکامات ہیں۔ آگے آیت نمبر 93 میں ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس پر بہت سخت وعید ہے کہ یہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایک سزا، دوسری سزا، اللہ اس پر غصہ ہوگا
تیسری سزا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور چوتھی سزا یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بہت عظیم اور بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ اس طرح طرز کلام یہ اس جرم کی شدت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت شدید اور بہت سخت جرم ہے۔ آیت نمبر 94 کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، تو یہ جب اس کے پاس گئے تو اس آدمی نے ان کو سلام کیا اور ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن ایک صحابی نے اس پر حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر آ گیا مال غنیمت سمجھ کر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس صحابی سے پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ اس نے جو کلمہ پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا اور دل سے نہیں پڑھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم نے اس کا دل چیرا تھا کہ اس طرح کی بات کرتے ہو، مطلب یہ کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت اتری کہ اے ایمان والو، جب تم زمین میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اگر کوئی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے اور سلام تم پر ڈالے بطور نشانی کے، تو اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور یہ جو مال غنیمت اور بکریاں تم لائے ہو اس طرح یا آئندہ کے لیے اس طرح مت کرو۔ مال غنیمت اگر تمہیں چاہیے تو اللہ کے پاس بہت سے ہیں، اس طرح تو تم بھی پہلے تھے کہ تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے رسول نے تمہارے ایمان کو، تمہارے سرسری ایمان اور اسلام کو قبول کیا، تو لہذا تحقیق کر لیا کرو، بلا تحقیق کسی کو قتل نہ کرو۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ اس میں قتل خطا کے احکام بیان ہوئے ہیں اور قتل عمد کی جو اخروی سزا ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھے کہ قتل عمد میں قصاص ہے، اور یہ حکم سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قصداً قتل کرے گا اور اس پر جرم ثابت ہو جائے گا تو اس صورت میں اگر مقتول کے ورثاء مطالبہ کرے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، یا اگر وہ دیت کا مطالبہ کرے تو 100 اونٹ وہ اس کی دیت جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی، یا اگر وہ کسی اور مقدار پر صلح کر لے تو ان کو اس کا بھی اختیار ہے، اگر وہ معاف کر دے تو ان کو معافی کا بھی اختیار ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اس کی اخروی سزا ذکر کی گئی ہے۔ تو اس میں ایک اور مسئلہ بھی یاد کرے کہ آج کل یہ جو کار یا موٹر یا بس یا ٹرین کے ذریعے سے لوگ مارے جاتے ہیں، یہ بھی اس میں داخل ہے، اور اس میں بھی کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے، اور اس صورت میں یہ دیت جو ہے یہ وہ کمپنی یا وہ مالک